بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نظارۂ قدرت۔ نظارۂ قدرت، نظارہ مطلب نظارہ سین، قدرت یعنی اللہ کی طاقت۔ تو قدرت کا نظارہ یعنی اللہ نے جو اللہ کی قدرت کا نظارہ، ٹھیک ہے، نظارہ قدرت۔ اول حیوانات، اول حیوانات، اول مطلب پہلا، حیوانات یعنی اللہ کی قدرت کا نظارہ میں سب سے پہلے حیوانات کو پیش کر رہے ہیں کہ حیوانات جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا ایک مثال ہے، ایک نظارہ ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے حیوانات بنائے ہیں، کتنی طاقتور اور کیسے عجیب و غریب، بڑے چھوٹے طرح طرح کے حیوانات۔ تو اسی طرف جو ہے اشارہ کر کے یہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نظارہ قدرت، اول حیوانات۔ اردو کی تیسری کتاب میں حیوانات کی تقسیم اور ان کی پانچوں جماعتوں کا تھوڑا تھوڑا سا حال لکھا گیا ہے۔ اردو کی تیسری کتاب میں حیوانات کی تقسیم اور ان کی پانچوں جماعتوں کا تھوڑا تھوڑا سا حال لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ، اس کتاب میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ان میں پہلی دو جماعتوں کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ ان میں پہلی دو جماعتوں کے حالات لکھے جاتے ہیں جن سے تم کو ان کے خالق رزاق جل شانہ کی قدرت و صنعت معلوم ہوگی، جن سے تم کو ان کے خالق رزاق، ٹھیک ہے، خالق رزاق یعنی ان کو رزق دینے والا، خالق رزاق یعنی رزق دینے والا خالق، ٹھیک ہے، ان کے خالق رزاق، خالق مطلب پیدا کرنے والا، رزاق مطلب رزق دینے والا، تو ان کے خالق رزاق جل شانہ کی قدرت و صنعت معلوم ہوگی، یعنی حیوانات کو پیدا کرنے والے اور حیوانات کو رزق دینے والے کی، رزق دینے والے کون ہے؟ جل شانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنعت۔ قدرت مطلب طاقت اور صنعت مطلب بنانا، معلوم ہوگی۔ صنعت مطلب کاریگری۔ شانہ کی قدرت و صنعت معلوم ہوگی۔ باقی حالات کتاب میں آگے لکھے جائیں گے، باقی حالات کتاب میں آگے لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے، نمبر 1، دودھ پلانے والے جانور۔ دودھ پلانے والے جانور۔ علم حیوانات کے عالموں نے ان کے 14 فریق کیے ہیں۔ علم حیوانات کے عالموں نے، ٹھیک ہے، حیوانات، علم حیوانات کے جو جن کے پاس علم ہے تو انہوں نے ان کے 14 فریق کیے، یعنی 14 جماعتیں کیے ہیں۔ فریق مطلب جماعت۔ علم حیوانات کے عالموں نے ان کے 14 فریق کیے ہیں، جن میں سے 3 تو بہت ہی غیر معروف جانور ہیں، جن میں سے 3 تو بہت ہی غیر معروف جانور ہیں۔ غیر معروف مطلب مشہور نہیں ہے، لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، غیر معروف جانور ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ باقی 11 فریقوں کے نام یہ ہیں، باقی 11 فریقوں کے نام یہ ہیں۔ فریق مطلب جماعت۔ دیکھیے، 2 ہتے، 2 ہتے مطلب 2 ہاتھ والے، چوہتے مطلب 4 ہاتھ والے، پنکھ ہتے یعنی جس کے ہاتھ پنکھ کے ہیں،
ٹھیک ہے، پنکھ ہتے، کرم خور مطلب کیڑے کھانے والے، کترنے والے، ٹھیک ہے، کترتے ہیں جس طریقے سے چوہے وغیرہ، کترنے والے، درندے یعنی چیر پھاڑ کرنے والے، سونڈ دار جس کے سونڈ ہوتے ہیں ہے نا، جیسے ہاتھی اور مچھر وغیرہ، سونڈ دار، سمدار مطلب زہریلا، سمدار، ویل کی قسم کے پوپلے، ویل مچھلی جو ہوتی ہے، تو ویل جو مچھلی ہوتے ہیں اس کے پوپلے ہوتے ہیں، یعنی اس کے بدن جو ہے پوپلے یعنی لچ پچ ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے بدن جو لچ پچ ہوتے ہیں تو اسی کو پوپلے بولتے ہیں۔ اور تھیلی دار جانور، تو یہ سب اردو کی تیسری کتاب میں تھوڑا بہت آپ پڑھے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تفصیل سے اس کو لکھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، دو ہتے جانور یعنی دو ہاتھ والے جانور۔ جانتے ہو دو ہتے جانور کون ہے؟ جانتے ہو دو ہتے جانور کون ہے؟ تم اس کا کیا جواب دے سکو گے؟ ہم سے سنو وہ تو خود تم ہی ہو، ہم سے سنو وہ تو خود تم ہی ہو، یعنی انسان، جناب یعنی انسان، جناب آپ نے یہ کیا فرمایا؟ ہم کو جانور بنا دیا، اوہو تم تو خفا ہی ہو گئے ہو۔ بھائی یہ خفا ہونے اور برا ماننے کی بات نہیں، ہم سب جانور ہی ہیں، بات یہ ہے کہ جانور ایسی مخلوق کا نام ہے جس میں جان ہے، سو انسان جانور ہونے سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ سو انسان جانور ہونے سے انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان میں بھی تو اور جانوروں کی طرح جان موجود ہے، علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ، جس طرح اور جانوروں کا جسم گوشت، پوست، خون اور ہڈیوں سے مل کر بنا ہے، اسی طرح انسان کا بھی ہے۔ جس طرح ان کی رگوں میں خون دورہ کرتا ہے، اسی طرح اس کی رگوں میں بھی کرتا ہے، جس طرح وہ سانس لیتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، بیمار ہوتے اور آخر کار مر جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سانس لیتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، بیمار ہوتے اور آخر کار مر جاتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی حال ہے۔ البتہ فرق ہے تو اتنا کہ انسان سوچ سکتا ہے۔ البتہ اسے پڑھیں گے البتہ یعنی اگرچہ، البتہ فرق ہے تو اتنا کہ انسان سوچ سکتا ہے اور بات چیت کر سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں میں
سوچنے اور بات چیت کرنے کی قدرت نہیں۔ دوسرے جانوروں میں سوچنے اور بات چیت کرنے کی قدرت نہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ سب سے افضل و اشرف ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ سب سے افضل و اشرف ہے۔ کون؟ انسان سب سے افضل اور اشرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سوچنے سمجھنے اور بات چیت کرنے کی قدرت انسان میں، اور ایسے کام کرتا ہے جو کسی اور جانور سے ہرگز نہیں ہو سکتے، اور ایسے کام کرتا ہے جو کسی اور جانور سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دیکھو وہ آگ جلا سکتا ہے، دیکھو وہ آگ جلا سکتا ہے، کھانا پکا سکتا ہے، رہنے کو ایسے عالی شان مکان بناتا ہے جنہیں دیکھ کر خود آدمی کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ گرمی اور سردی سے بچنے کو ایسے نفیس اور بے بہا کپڑے بناتا ہے۔ گرمی اور سردی سے بچنے کو ایسے نفیس مطلب عمدہ اور بے بہا کپڑے، بے بہا مطلب قیمتی کپڑے بناتا ہے جنہیں پہن کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ پل، قلعے، مسجدیں، مندر، مقبرے اسی کے ہاتھوں کے کرتب ہیں۔ پل، قلعے، مسجدیں، مندر، مقبرے اسی کے ہاتھوں کے کرتب ہیں۔ کرتب مطلب کرشمے ہیں۔ سڑکیں، نہریں، گاڑیاں، کشتیاں، ریل، جہاز، غبارے اور تار برقی اسی کی فکر رسا کا نتیجہ ہے۔ سڑکیں، نہریں، گاڑیاں، کشتیاں، ریل، جہاز، غبارے اور تار برقی مطلب بجلی کو کہتے ہیں، تار کو کہتے ہیں تو بجلی والا تار، اور تار برقی اسی کی فکر رسا یعنی اسی کی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے قد آور اور شہزور جانوروں کو قابو میں لاتا ہے۔ بڑے بڑے قد آور مطلب بہت بڑا قد والا، جسم والا، اور شہزور مطلب طاقتور جانوروں کو قابو میں لاتا ہے اور ان سے اپنی خدمت لیتا ہے۔ ظہورات طبعی، ظہورات مطلب نظارہ، طبعی مطلب فطری ظہورات طبعی یعنی آگ، ٹھیک ہے، آگ کو، پانی اور ہوا کو کہہ رہے ہیں ظہورات طبعی، یعنی آگ پانی اور ہوا کو مسخر کرتا ہے۔ ظہورات طبعی یعنی آگ پانی اور ہوا کو مسخر کرتا ہے، مسخر مطلب اپنے قابو میں کرتا ہے۔ ان سے کلوں کے چلانے کا کام لیتا ہے، کلوں کہتے ہیں مشین کو، ٹھیک ہے، ان سے کلوں کے چلانے کا کام لیتا ہے جن کے ذریعے سے ہزاروں کام کی چیزیں بہت ارزاں بنتی اور بکتی ہیں۔ جن کے ذریعے سے ہزاروں کام کی چیزیں بہت ارزاں مطلب سستی، ٹھیک ہے، بہت ارزاں بنتی اور بکتی ہیں۔ زمین جوتتا ہے جس سے کتنی ہی قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں۔ زمین جوتتا ہے جس سے کتنی ہی قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں کھاتا ہے اور اپنے پروردگار کی یاد کرتا ہے۔ سچ پوچھو تو انسان وہی ہے
جو دنیا کے خواہ کسی کام میں لگا ہو، جو دنیا کے خواہ مطلب چاہے، کسی کام میں لگا ہو، پھر بھی اپنے خالق کو نہ بھولے، اس کا خوف دل میں لیے رہے اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرے، نہیں تو جیسے اور حیوان ویسے ہی یہ انسان، بچوں تم ہر وقت اسی کوشش میں رہو کہ انسان کہلانے کے مستحق بنو، نرے جانور نہ رہو، نرے مطلب صرف جانور نہ رہو۔